نکلیں اور سب سے پہلا کام یہ کریں کہ ڈیبٹ کارڈ کو کاٹ کے پھینکیں. یہ سب سے جو بنیادی بات ہے کریڈٹ نا، کارڈ اصل کو میں یہ ایک ایمرجنسی کے لیے ہے، یہ نہیں کہ آپ اس کو عادت بنا لیں. نوید صاحب، مفت کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے، مفت کی پیتے تھے میں اور یہ کہتے تھے رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن. تو یہ فاقہ مستی جو ہے اس کو آپ کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ ابھی مبین صاحب کی ایک بات سے مجھے ایک شعر یاد آ گیا تھا کہ پنجابی کا کہ آسمان تے اڑدے پنچھی ویختے صحیح کی کردے نے، آسمان تے اڑدے پنچھی ویختے صحیح کی کردے نے، نہ او کردے رزق ذخیرہ نہ او بھوکے مردے نے. کیا بات ہے، کیا بات ہے. تو جی، تو باقی جہاں فاقہ مستی اور یہ آپ کا اشارہ ہے، یہ تو ہمارے وطن پاکستان کی طرف اشارہ ہے آپ کا کہ اب میں مطلب کسی بھی اس کی کئی ممالک میں بھی یہ بحران ہے. اور جی اقتصادی بحران اس کی ذمہ دار اگر پاکستان کی بات کریں تو موجودہ اور تمام سابق حکومتیں، کیونکہ یہ ہم لوگوں کو تو درس دیتے ہیں کہ فاقہ مستی کا اور سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن خود عمل نہیں کرتے. لیکن دیکھیں ابتدا میں مبین صاحب نے بہت خوبصورت بات کی کہ اصل میں یہ بھی قصور ہمارا اپنا ہے، اور وہ اس لیے کہ ہم تعلیم سے بڑی دور ہیں. جی بالکل. ہم اس اندھیرے میں دلدل میں پھنسے ہوئے کہ ہمیں یہ معلوم ہی نہیں کہ ہمارے حقوق کیا ہیں. جی جب ہم علم حاصل کر لیں گے تو ہم پہ وہ روشنی جو ہے نا وہ ہو جائے گی. مبین صاحب، آپ سے بڑا حساس سوال ہے یہ میرا کہ مخلوص کی نماز جنازہ پر ایک سوالیہ نشان، اس کے کئی حوالے بھی ہیں. مخلوص کی نماز جنازہ پر آپ کی روشنی میں، آپ کی نظر میں آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ دستور تھا کہ وہ موسٹلی صحابہ کا یہ طریقہ کار تھا، وہ اپنے ساتھ ڈائری رکھتے تھے چھوٹی سی. ٹھیک. قرض کے معاملے میں وہ اتنے حساس تھے، اور اس کے بعد اولیاء اللہ کا بھی یہ دستور رہا ہے، اور ہمارے موسٹلی پیرنٹس جو ہیں وہ کسی مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہوں، بڑوں کا بھی یہ دستور رہا ہے کہ وہ اپنے ساتھ ڈائری رکھتے تھے. ٹھیک ہے. اس میں اور کچھ لکھتے یا نہ لکھتے، مگر ان کے ساتھ یہ ضرور لکھا ہوتا کہ میں نے اس کا اتنا دینا ہے، اتنا لینا ہے. ٹھیک. کیونکہ وہ جو آپ کا سوال ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے کہ جب ہم مر گئے، مرنے کے بعد اولاد کا ایک یہی فائدہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کے قرضے کا ذمہ اٹھا لیتی ہے اور میت بری ذمہ ہو جاتی ہے قرض سے. بہت اچھی بات ہے. اس میں بلکہ وہ واقعہ بھی موجود ہے جب وہ نبی پاک نے انکار کر دیا تھا نماز جنازہ کے لیے. جی، اور یہ رحمت للعالمین کا دستور تھا کہ جب کوئی نماز جنازہ پڑھاتے تو آپ دو سوال پہلے ضرور پوچھتے. ایک کہ اگر یہ مسلمان ہے، سوسائٹی میں، معاشرے میں رہا ہے، کسی سے اس کے ہاتھ، زبان سے، فعل سے کوئی تکلیف ہو گئی ہو تو اللہ کے لیے اسے معاف کر دو. اور اس کے بعد آپ یہ فرماتے کہ اس کے اوپر جو قرض ہے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لاحقین سے پوچھتے اس کا کون ذمہ دار ہے. درست. اگر کوئی ذمہ دار بھی نہ ہوتا، بعض لوگ ایسے تھے کہ جو دور سے مائیگریٹ ہو کے آئے تھے اور ان کے لاحقین میں کوئی، تو آپ سٹیٹ سے، آپ بیت المال سے ادا کرواتے. بلکہ ایک مرتبہ یہ بھی ہوا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے وہ قرض اپنے ذمہ لے لیا، وہ قرض اور وہ نماز جنازہ اس لیے کہ قرض شہید کا بھی معاف نہیں. بالکل صحیح بات ہے. اچھا، یہ بڑی زبردست بات آپ نے کی جو شہداء کے متعلق آپ نے بات کی. لیکن قرض کا ایک پہلو یا ایک شکل جو ہے وہ قرض حسنہ بھی ہے. جی. تو کیا ہم مطلب یہ دونوں قرضوں کے درمیان ایک حد فاصل موجود ہے یا اس میں کوئی ایڈوانٹیج موجود ہے قرض حسنہ میں؟ جی، ایک عام قرض ہے. میں نے جب سٹارٹنگ میں یہی بات کی کہ ایک عام قرض ہے، ایک قرض حسنہ ہے، اور ایک سود ہے. یہ بھی قرض کی بدترین قسم ہے. یہ تیسرے درجے پہ یہ بھی ایک قسم کا قرض ہے نا. ہم بینک سے لیتے ہیں، کسی آدمی سے لیتے ہیں، مگر جو عام جو قرض ہے وہ آپ کو لوٹانا پڑتا ہے. مگر اس کے متعلق بھی روایات ہیں کہ اگر جو آدمی ہے اس کو مہلت دیں تو وہ بہت سا اس کا فائدہ ہوتا ہے. جو مقروض ہے وہ جینون مقروض ہے، آپ کے لیے کوشش کر رہا ہے قرضہ ادا کرنے کی. اگر آپ اس کو مہلت دیتے ہیں، اور ایک روایت میں نے جہاں تک پڑھا ہے کہ جو مقروض کا جتنے بھی نیک اعمال ہیں وہ جس کا قرض دینا ہے اس کے نامہ اعمال میں ساتھ لکھے جاتے ہیں. نبیل صاحب، آپ آخری لمحات میں کیا پیغام دینا چاہیں گے ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو قرض سے بچنے کے لیے؟ فاروق صاحب، پیغام تو آپ بڑے ہیں یا مبین صاحب کوئی بات کریں گے. میرا تو مشورہ یا ریکویسٹ یہی ہے کہ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ میں یہ اشفاق عرض کر رہے ہیں اولڈم تو. جی جناب علی اشفاق صاحب فرمائیے. ہاں جی، میں سر جی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جہے بندہ کسی کی مزدوری
ਮਾਰ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਰੱਦ ਅਮਲ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਦੇ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਪਸੀਨਾ ਸੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਮੁਖਤਸਰ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੁਰਾਨੀ ਫੈਜ਼ ਬੁੱਧ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 11 ਤੋਂ 12 ਤੱਕ DM ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ मुख्तसरन जी मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि कर्ज़ अगर एक होता है बम्र मजबूरी या अपनी या बम्र इख्तियारी, तो मेरा ख्याल है इंतहाई मजबूरी की शक्ल में मजबूरी की सूरत में तभी कर्ज़ लेना चाहिए, वरना नहीं लेना चाहिए। इसको आदत नहीं बनानी चाहिए। सर जो मखलूस हजरात हैं, ख़वातीन हैं, फैमिलीज़ हैं, उनके लिए कोई कुरान पाक के हवाले से कोई ऐसी दुआ अता कर दीजिए कि वो इस बोझ से निकल पाएँ। जी, कुरान ने बेशुमार जगहों पे इस चीज़ का ज़िक्र किया है कि हम कर्ज़ को इससे कैसे निपटा जा सकता है, और इसमें हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो उनकी एक रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी कसरत से इस चीज़ का ज़िक्र करते कि अपनी औलाद को, उसका मफ़हूम ये है कि सूरत वाक़या की तालीम, जो सूरत वाक़या की तालीम बड़ी कसरत से देते, और इसका एक सुनहरी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना बताया हुआ कुलिया एक अस्तग़फ़ार करने से फरावानी पैदा होती है, कर्ज़ से आदमी निकलता है। मसनून बहुत सी दुआएं हैं, मगर कुरान में ये है कि मगरब और इशा के दरमियान सूरत वाक़या पढ़ने से कर्ज़ में आसानी पैदा होती है और हालात में बेहतरी हमारे पैदा। नाज़रीन यकीनन इस पर अमल करेंगे। नबील साहब आपका बहुत शुक्रिया, मुबीन मलिक साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए और बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू आप लोगों ने की। नाज़रीन, एक शख्स ने घोड़ा कर्ज़ पर ले लिया, तो जब वो जिस हिसाब से कर्ज़ लिया गया था घोड़ा, वो अपने दूसरे दोस्त को मिला और उससे पूछा कि तुम्हें इस घोड़े से कोई शिकायत तो नहीं है। तो जिसने घोड़ा कर्ज़ पर लिया था उसने कहा नहीं, कोई वैसी शिकायत तो नहीं है, लेकिन जब ये चलता है तो ये सर झुका कर चलता है। तो घोड़ा फ़रोख्त करने वाले शख्स ने कहा कि शायद इस घोड़े को ये मालूम है कि ये कर्ज़ पर ख़रीदा गया है, अगर आप इस कर्ज़ को अदा कर दीजिए तो यकीनन ये घोड़ा सर उठाकर चलेगा। नाज़रीन, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें देखा। आइंदा इतवार तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।